السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جہنمیوں کو سر میں کھولتا پانی انڈیلنے کا عذاب۔ معزز سامعین، کافروں کے لیے یہ ایک اور المناک عذاب ہوگا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اس کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جاؤ اور اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ یہ سورہ دخان میں ہے۔ اس آیت کی وضاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھولتا پانی کافر کے سر پر ڈالا جائے گا تو یہ اس کے سر میں چھید کر کے جسم کے اندر کے تمام اعضاء کو جلا ڈالے گا اور پھر یہ اعضاء دبر کے راستے نکل کر اس کے قدموں میں آ گریں گے۔ مسند احمد۔ معزز سامعین، سر میں چھید کرنے کے بعد سب سے پہلے کھولتا پانی کافر کے دماغ کو جلائے گا، جو اس کی مکروہ خواہشات، باطل نظریات اور مشرکانہ عقائد کا مرکز تھا۔ جس دماغ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب کی چالیں چلتا تھا، جس دماغ سے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے عیاریاں کرتا رہا، جس دماغ سے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے نت نئے دلائل گھڑتا رہا، جس دماغ سے وہ اسلام کی راہ روکنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے اور سازشیں تیار کرتا رہا، اسی دماغ سے اس المناک عذاب کا آغاز کیا جائے گا۔ معزز سامعین، سورہ دخان کی اس آیت کے آخر میں ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم، یعنی عذاب کا مزہ چک، دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار تھا۔ یعنی تو دنیا میں بہت عزت والا، بہت غالب تھا لوگوں پر اور اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا تھا، اب یہ عذاب چک۔ معزز سامعین، اس کے الفاظ اس بات کی پوری طرح وضاحت کر رہے ہیں کہ اس المناک عذاب کے مستحق وہ ائمہ کفر ہوں گے جو دنیا میں بڑی طاقت، اقتدار اور غلبہ کے مالک رہے ہوں گے۔ دنیا کی نگاہ میں ان کی بڑی عزت و آن بان ہوگی۔ اسی طاقت، غلبہ اور اقتدار کے نشے میں وہ اسلام کو نیچا دکھانے اور مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کا ہر حربہ استعمال کرتے رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں ایسے ائمہ کفر کی مکاریوں اور چال بازیوں کا جا بجا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور اللہ نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں ارشاد مبارک ہے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، یعنی ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہوں گے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی، مگر فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معزز سامعین، یہ سورہ رعد کی آیت ہے۔
سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں نے اسلام کے خلاف ایسی غضب کی سازشیں کی اور چالیں چلی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ معزز سامعین، یعنی کافروں نے اپنی ساری چالیں چل رکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ معزز سامعین، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنی عرضداشت پیش کی تو اس کا ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یا اللہ اس قوم کے سرداروں نے مکر و فریب کا بڑا بھاری جال پھیلا رکھا ہے۔ معزز سامعین، یعنی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت بھاری مکر کا انتظام کیا ہے۔ سورہ نوح۔ چنانچہ اسلام کے خلاف مکر و فریب کے جال پھیلانے والے، دین اسلام کو مغلوب کرنے کے منصوبے بنانے والے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی تدبیریں کرنے والے، یہی عزیز اور کریم قیامت کے روز حساب و کتاب کے لیے انہیں اٹھیں گے تو ان کی تواضع اسی المناک عذاب سے کی جائے گی۔ معزز سامعین، بلا شبہ یہ المناک عذاب ہے تو کافروں کے لیے، لیکن ایمان لانے کے بعد اسلامی ممالک میں اسلامی نظام کے نفاذ کو روکنے کی سازشیں کرنے والے، اسلامی تعزیرات کا مذاق اڑانے والے، اسلامی شاعر کی توہین اور تحقیر کرنے والے، سودی نظام جاری رکھنے کی چالیں چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ اور فریب دینے والے، ان کا کیا اس عذاب علیم سے وہ لوگ بچ جائیں گے؟ معزز سامعین، پس اے انسانوں، اپنے اونچے کرسیوں کو چھوڑو، اللہ کے طرف لپکو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اسلامی تعزیرات اور اسلامی شاعر کا مذاق مت اڑاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ اور فریب دینا چھوڑ دو، ورنہ اس کے عذاب سے بچ نہ پاؤ گے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اگر تم بھی اس راستے پر چلو گے تو تم کو بھی اس میں ڈال دیا جائے گا، اس کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، اسلامی تعلیم حاصل کرے، جس کے مطابق وہ زندگی گزارے اور اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچائے، تبھی وہ کنتم خیر امت کے مصداق بنیں گے۔ معزز سامعین، ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جہنم سے کس طرح دور کرنا، اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلامی تعلیمات سیکھنے اور اپنے خاندان کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دنیا میں بے شمار تعلیمات ہیں، لیکن وہ صرف موت تک ہی ساتھ دیں گی، لیکن اسلامی تعلیم
کتاب و سنت کی تعلیم ہم کو اس دنیا میں بھی ساتھ دے گی اور آخرت میں بھی ساتھ دے گی۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے، ہم چھوٹے ہوں یا بڑے، فوراً اسلامی تعلیمات سیکھنے شروع کر دیں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اور اسی میں جہنم سے آزادی ہے، اور اسی میں جنت میں داخلہ بھی۔ یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔